أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ الحجر. کل کی آیات جن میں ہم نے پڑھا کہ بے شک جو شیطان کی ان چالوں میں نہیں آئے، جنہوں نے شیطان کی پیروی نہیں کی، ابلیس کے پیچھے پیچھے جو نہیں چلے، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، امن کے ساتھ. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم ان کے دلوں سے جو کھوٹ کپٹ کچھ ہوگی اس کو نکال دیں گے، اور یہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے. اور آج کی آیت میں اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان جنتوں میں جن میں انہیں داخل کیا جائے گا، لا یمسہم، نہیں چھوئے گا انہیں، فیہا، اس میں، نصب، کوئی دکھ، کوئی تھکان، کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی تھکان یا کوئی دکھ انہیں وہاں نہیں چھوئے گا، نہیں پہنچے گا. وما ہم منہا بمخرجین، اور اس میں سے انہیں وہ نکالے نہیں جائیں گے، وہ کبھی بھی ان جنتوں سے نکالے نہیں جائیں گے. ایک جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. ایک جگہ ہم پڑھ چکے، وہاں بھی اور یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جنت جو ہے جس میں داخل کیا جائے گا انہیں کوئی تھکان، کوئی تکلیف، دکھ انہیں نہیں پہنچے گا. یہ جنتیں بنائی ہی ایسی گئی ہیں. وہ حدیث پاک پھر یاد رہے کہ جنتیوں کو جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہو جاؤ گے، اب تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اس قسم کے اعلانات ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے کان یہ اعلان سنیں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی وہاں پہ. جیسے انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ بغیر مشقت کے مجھے سب ملے، وہاں کوئی اسے مشقت نہیں کرنی پڑے گی. وہاں کمائی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف انجوائے کرنا ہوگا وہاں پہ. بس سب کچھ ریڈی میڈ اسے ملے گا، تیار شدہ ملے گا، فری میں ملے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا. اللہ کے وہ مہمان ہوں گے، اللہ جن کا میزبان ہو، تو ان کی قسمت کے کیا کہنے. لہذا یہ چیزیں ان پر تنہائی میں کبھی سوچنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں بتا دیا پہلے ہی اپنے رسول کے ذریعے، تو نے ہمیں بتا دیا اپنے اس قرآن کے ذریعے کہ آپ کا ٹھکانہ کون سا ہے، کن راہوں پہ ہم چلیں گے، کیسے جئیں.
تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی وہاں انہیں تھکان نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے وہ۔ پھر فرمایا نبی عبادی، نبی خبر دو، نبی عبادی میرے بندوں کو، میرے بندوں کو خبر دو، بتا دو میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم میں ہی ہوں غفور اور رحیم، میں بہت بہت بخشنے والا اور بہت بہت رحم کرنے والا، بتا دو یہ میرے بندوں کو۔ وَأَنَّ عَذَابِي اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وہی ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، یہ ان لوگوں کی اس خیال کی تردید ہے، وہ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بس اسی ایک چیز کو لے کر وہ چلتے ہیں کہ کرو جو کچھ کرنا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں اپنے ان بندوں کے لیے جو شیطان کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے، ان کے لیے میں غفور رحیم، جن نے اپنے آپ کو، جن نے اپنا سب کچھ شیطان کے حوالے کر دیا ہو، جن نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی ہو، ابلیس کے ہاتھ میں دے دی ہو، ان کے لیے میں غفور الرحیم نہیں۔ ان کو بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور میرا ہی عذاب ایسا عذاب ہے جو کہ دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ اب یہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ انہیں خبر دو، انہیں سناؤ، عن ضیف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا وہ واقعہ سناؤ۔ وہ مہمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، اذ دخلوا جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس کے پاس، جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے، فقالوا سلاما انہوں نے کہا سلامتی ہو تم پر۔ انہوں نے ان سے کہا سلامتی ہو تم پر۔ قال انا منکم وجلون تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تم سے ڈر رہا ہوں، میں تمہاری طرف سے، انا منکم وجلون میں تو، مجھے کچھ ڈر لگتا ہے تم سے۔ یہ دوسری جگہ اس واقعے کو وضاحت کے ساتھ کیا گیا کہ جب انہوں نے کھانا تیار کیا، ان کے سامنے پیش کیا، وہ کھا نہیں رہے، تو ایک اس وقت کا یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتے تو اگر وہ کھانا کھانے سے انکار کرتے تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہوتی تھی کہ وہ نیک نیتی سے نہیں آئے ہیں، انہیں کچھ اور ارادہ ہے۔ تو یہ گھبرا گئے، پہلے ان نے وہ قوم منکرون کہ اب اجنبی آدمی ہے تو پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ان سے کچھ دہشت زدہ ہوئے۔ تو فرمایا، تو انہوں نے کہا قالوا انہوں نے کہا لا توجل ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم ہم تو تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو علم والا بیٹا ہوگا، بغلام علیم۔ جب خوشخبری دی گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس وقت غلام حلیم کی بات، ان کے لیے حلیم کا لفظ استعمال ہوا تھا، بردبار۔ اور یہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ غلام، وہ بیٹا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ علیم، وہ علم والا ہوگا۔ قال ابشرتمونی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو؟ علی ام مسنی الکبر اس حال میں کہ میں بڑھاپے میں ہوں، یعنی بڑھاپے نے مجھے آ گھیرا ہے، تو اس بڑھاپے میں مجھے تم خوشخبری سنا رہے ہو۔ فبما تبشرون تو یہ کیسی خوشخبری ہے، یعنی اس بڑھاپے میں یہ میرے لیے کیسی خوشخبری ہے کہ آپ مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق وہ بولے کہ ہم نے تمہیں خوشخبری سنائی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح خوشخبری ہم نے آپ کو سنائی۔ فلا تکن من القانتین تو تم مایوس لوگوں میں مت ہو جاؤ، تم نا امیدوں میں اپنا شمار مت کراؤ، یعنی تم
مایوس مت ہو جاؤ. اگر ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں تو یہ خوشخبری حق کے ساتھ سنائی جا رہی ہے, سچائی کے ساتھ یہ خوشخبری تمہیں سنائی جا رہی ہے. اس کے جواب میں اب کیا آیا وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مقدس کی ان آیات کو ہم ٹھیک طرح سے سمجھیں, اپنے دل میں جگہ دیں, اور ان ہی آیات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.